السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہم کس بنیاد پر رشتہ داری کو توڑ سکتے ہیں۔ جی ہاں، آپ نے بہت ہی بالکل صحیح سنا ہے۔ آج تک آپ حضرات نے سنا ہوگا کہ حدیثوں میں بہت ساری تاکیدیں آئی ہیں کہ ہم رشتہ داری کو جوڑیں، جتنا ہو سکے، آخری ممکن جتنی کوشش ہو سکے ہم کریں۔ رشتہ داری کو توڑنا نہیں چاہیے۔ بہت سختی کے ساتھ حدیث میں ممانعت آئی ہے اس کی، لیکن آج میں انشاءاللہ آپ حضرات کو بتاؤں گا کہ کون سی وجہ ہے جس کی وجہ سے ہم رشتہ داری کو توڑ سکتے ہیں۔ وہ 3 وجہ ہیں، 3 وجہ سے ہم اس رشتہ داری کو توڑ سکتے ہیں۔ تو پوری ویڈیو دیکھیں، انشاءاللہ آپ کو پوری جانکاری ملے گی کہ ہم کس وجہ سے رشتہ داری کو توڑ سکتے ہیں۔ تو چلیے چلتے ہیں، پوری ویڈیو دیکھتے ہیں۔ اس سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ جو لوگ نئے ہیں سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رشتہ داری کو توڑنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ حدیث آپ لوگوں نے سنی ہوگی، لا تدخل الجنت قاطع، کہ رشتہ داری کو توڑنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ رشتہ داری توڑنا نہیں چاہیے، رشتہ داری رکھنا چاہیے، ہے نا۔ یہی وجہ ہے کہ ہم لوگ رشتہ داریوں کو توڑنے سے بچتے بھی ہیں۔ حدیث میں اس کی ممانعت ہے کہ 3 دن سے زیادہ کسی سے بات چیت بند نہیں رکھنا چاہیے، کیونکہ اگر کوئی شخص ایسا کرے گا تو وہ گناہ کبیرہ کرنے والا کہلائے گا۔ لیکن 3 موقع ایسے ہیں کہ اگر رشتہ داری ٹوٹ جائے تو توڑ دو۔ 3 موقع ایسے ہیں، اور ان 3 موقع پر رشتہ داری اگر ٹوٹ جائے تو آپ پر کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ اور یہ مسئلے مجھے اس لیے بتانا پڑ رہے ہیں کیونکہ ابھی کل ہی کی بات ہے کہ ایک صاحب کا میرے پاس کال آیا، بولے مفتی صاحب تبلیغی جماعت سے وہ لگے ہوئے ہیں، کہنے لگے کہ مفتی صاحب ایک ریلیٹیو میں شادی ہے اور اس شادی میں ہمیں شرکت کرنی ہے، لیکن اس شادی میں دھوم دھڑاکا، ناچ گانا، ڈانس وغیرہ یہ سب کچھ ہے، اور گیدرنگ ہے، میل فیمیل سب مکس ہے، پردے کا کوئی لحاظ نہیں ہے، ناچ گانا ڈھول تماشے یہ ایک نمبر لیول پہ ہوں گے وہاں۔ تو کیا ہمیں ایسی شادی میں شرکت کرنا چاہیے؟ اور رشتہ داری کا سوال ہے کہ اگر ہم وہاں نہیں گئے تو رشتہ داری ٹوٹنے کا خطرہ ہے۔ تو میں نے ان کو بولا کہ ایسی شادی میں مت جاؤ، اور اگر آپ کے نہ جانے سے مان لو وہ آپ سے تعلق ختم کر دیں گے، رشتہ داری توڑ لیں گے، تو میں نے کہا توڑ دو۔ تو وہ کہنے لگے مفتی صاحب حکم تو یہ ہے کہ رشتہ داری نہیں توڑنا چاہیے۔ تو میں نے کہا آپ تھوڑی توڑ رہے ہو، آپ ان سے یہ بولو نا کہ بھائی آپ کی شادی میں پردے کا کوئی خیال نہیں ہے، مرد عورتیں سب ساتھ کھا رہے ہیں، سب ساتھ ٹہلیں گے، اور دھوم دھڑاکا گانے بجانا یہ سب کچھ کام ہو رہے ہیں، تو میں تو شادی میں شرکت کروں گا، لیکن ایسی شادی میں شرکت نہیں کر سکتا۔ تو اب اگر وہ آپ کے لیے کچھ الگ انتظام کر سکتے ہو تو جائیے، ورنہ معذرت کر لیجئے۔ آپ ان سے بولیے بھائی میں دعاؤں سے نواز دوں گا، لیکن میں گناہ کے کاموں میں آپ کے ساتھ شریک نہیں ہو سکتا۔ رشتہ داری جوڑنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا معاملہ کرو، آپ رشتہ داروں کے حق ادا کرو۔ جب وہ مل جائیں تو سلام دعا خیر خیریت لے لو، بیمار پڑ جائیں تو ان کی عیادت کرنے جاؤ، وقت پر ان کے کام آ جاؤ، وقتاً فوقتاً ان کی خیر خیریت لیتے رہو۔ یہ ہے رشتہ داری جوڑنے کا مطلب۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ اگر آپ کو گناہ میں انوالو کریں تو آپ گناہ میں انوالو ہو جاؤ، اور وہ یہ کہیں کہ اگر تم میرے ساتھ اس گناہ میں انوالو نہیں ہو سکتے تو میرا آپ کا رابطہ ختم ہو جائے گا۔ تو رشتہ داری آپ تھوڑی توڑ رہے ہو، رشتہ داری تو وہ توڑ رہا ہے سامنے والا جو آپ کو گناہ میں انوالو کرنا چاہ رہا ہے، اور آپ اس میں انوالو نہیں ہو رہے ہو تو وہ آپ کو بول رہا ہے کہ صاحب رشتہ داری ختم ہو جائے گی۔ میں نے کہا توڑ دو رشتہ داری، اور وہ توڑ رہا ہے، آپ نہیں توڑ رہے ہو۔ تو پہلی جو چیز ہے وہ ہے کہ جب رشتہ داری کو نبھانے میں آپ کو گناہ میں انوالو ہونا پڑے، آپ کو گناہ کے کام کرنا پڑے، آپ کو غلط کام کرنا پڑے، ایسے ہی دوستی ہے، رشتہ داری ہے، کوئی بھی کتنا ہی مضبوط رشتہ ہو، مان لو میاں بیوی کا رشتہ ہے، اب شوہر کہہ رہا ہے بیوی سے کہ تم پردہ نہیں کرو گی، شوہر کہہ رہا ہے بیوی سے کہ تمہیں ڈانس کرنا پڑے گا، شوہر کہہ رہا ہے بیوی سے کہ تمہیں تو میرے دوستوں کے سامنے آنا پڑے گا، میں کچھ نہیں جانتا، بس نماز نہ پڑھو، شوہر کہہ رہا ہے کہ بال کٹواؤ، شوہر کہہ رہا ہے کہ بے شرمی والے لباس پہنو اور غیر محرموں کے سامنے پہنو، غیر محرم کے سامنے آؤ۔ تو یہ جو کام کرنے کے لیے شوہر بول رہا ہے وہ کام ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول نے ناجائز کہے ہیں۔
اب اس میں شوہر کی اطاعت نہیں ہوگی، تو ایسے ہی رشتہ داری جوڑی جائے گی لیکن گناہ میں انوالو ہوئے بغیر۔ بہت ساری ایسی شادیاں ہیں میں جاتا ہی نہیں، بول دیتا ہوں کہ بھائی صاحب آپ کی شادی میں یہ معذرت میں نہیں آ سکتا، آپ سے محبت اپنی جگہ ہے، رشتہ داری کے حق اپنی جگہ ہیں، لیکن اس غلط کام میں آپ کے ساتھ شریک نہیں ہو سکتا۔ تو پہلا کام کون سا ہے؟ پہلی چیز کہ گناہ میں انوالو جس رشتہ داری کو جوڑنے میں ہونا پڑے وہ رشتہ داری، اگر اس کام میں آپ انوالو نہیں ہوگے تو رشتہ داری ٹوٹ جائے گی، تو کوئی بات نہیں ہے، اس میں آپ کو گناہ نہیں ملے گا، سامنے والے کو گناہ ملے گا کیونکہ اس نے رشتہ داری توڑی، آپ نے نہیں توڑی۔ دوسرا، جب کسی رشتہ دار کی کمائی حرام کی ہو، مان لیجیے آپ کا کوئی ریلیٹو ہے وہ حرام کام کرتا ہے، اب وہ حرام کام کر رہا ہے، وہ آپ کی دعوت کرنا چاہتا ہے یا اس نے کوئی پروگرام رکھا، اب اس پروگرام میں آپ کو پتہ ہے کہ اس کی 100% کمائی حرام کی ہے، بیاج کا کام کرتا ہے، یہ سود کا کام کرتا ہے، اس کی شراب کی دکان ہے، یا یہ میوزک سسٹم کا اس کا کام ہے، یعنی بینڈ باجے بارات میں بھیجتا ہے، تو کوئی ایسے گناہ کا اس کا کام ہے اور اس کا جو کام ہے وہ 100% جو آمدنی ہے وہ اسی گناہ کے کام سے ہے، تو آپ دعوت کو ریجیکٹ کر سکتے ہو۔ ایک ہمارے ملنے والوں نے ایک مرتبہ پوچھا تھا کہ مفتی صاحب ایک ریلیٹیو ہیں، انہوں نے دعوت کی ہے لیکن ان کا 100% جو کمائی ان کی وہ سود کی ہے، یعنی بیاج کا کام ہے ان کا۔ میں نے بولا منع کر دو، تو بولے کیا بولوں؟ میں نے کہا اگر آپ کے منع کرنے سے مان لیجیے آپ بولو گے کہ بھائی آپ کا کام سود کا ہے، سوری میں دعوت قبول نہیں کر سکتا، تو میں نے کہا بول دو۔ اور اگر آپ اتنی بولنے کی ہمت نہیں رکھتے تو آپ کوئی بھی نہ کوئی بہانہ مار کے اس دعوت کو ایکسیپٹ مت کرو۔ اور میں نے کہا بہانے کب تک مارو گے؟ بول دو کہ میرے بھائی آپ کا کام بیاج اور سود کا ہے، معذرت میں آپ کی دعوت نہیں قبول کر سکتا، کیونکہ سود اور بیاج کی جو آمدنی وہ حرام ہوتی ہے، حرام میں نہیں کھا سکتا، کیونکہ حرام کا کھانے والے کا پوری باڈی کا ایک ایک انگ گناہ میں مبتلا ہوتا ہے، سمجھ رہے ہو؟ تو انہوں نے پھر جو بھی کیا ہو، لیکن میں بتا رہا ہوں کہ اگر کسی کی کمائی 100% حرام کی، ہاں اگر 50% حرام ہے 50% حلال ہے تو بھی کہیں گنجائش نکلتی ہے کہ آپ دعوت قبول کر سکتے ہو، اس کے یہاں کا کھا سکتے ہو، لیکن A to Z سب کچھ حرام آمدنی سے ہے تو پھر اس کے یہاں کھانا تو دور کی بات ہے، پانی پینا بھی جائز نہیں ہے۔ تو دوسرا، اس موقع پر آپ دعوت قبول نہ کرو، رشتہ داری مت نبھاؤ، بول دو کہ بھائی یہ ایک روک لگی ہوئی ہے جس کی وجہ سے میں دعوت قبول نہیں کرتا، بیریگیٹنگ لگی ہوئی ہے، اس کو ہٹاؤ، آپ حرام کی بیریگیٹنگ ہے یہ، اس کو ہٹاؤ آپ، پھر میں دعوت قبول کروں گا۔ تیسرا، جب آپ کا کوئی رشتہ دار کھلم کھلا، یہ بھی اسی میں دو میں سے آ جائے گا، کھلم کھلا اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی کرنے والا ہو، جب کوئی رشتہ دار آپ کا کھلم کھلا اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی کرنے والا ہو اور وہ اس گناہ کو گناہ ہی نہ سمجھتا ہو، جیسے کہ مان لیجیے کوئی بیاج اور سود کا کام کرتا ہے اور وہ بیاج اور سود کے کام کو حرام نہیں سمجھتا، حلال سمجھتا ہے، حالانکہ ایسے لوگ جو ہیں وہ بہت کم ہیں، نہ کے برابر ہیں، الحمدللہ۔ ابھی تو مسلمانوں میں اتنا ایمان اور غیرت بچی ہے کہ وہ کوئی غلط کام کرتے ہیں تو اس کو غلط سمجھتے ہیں، لیکن اگر کوئی ایسا رشتہ دار ہے تو اس سے بھی آپ دور رہو، بول دو کہ بھائی یہ غلط ہے، اور جب تک تم اس غلط کام کو کرنا نہیں چھوڑو گے ہم تم سے رشتہ داری نہیں رکھ سکتے، معذرت چاہتے ہیں، ہم تمہارے لیے اللہ سے ہدایت کی دعا کریں گے۔ تو یہ میں نے موٹے موٹے اصول آپ کے سامنے رکھے ہیں کہ نمبر ایک، جب کوئی رشتہ دار گناہ میں یعنی ایسی چیز میں آپ کو انوائٹ کر رہا ہے کہ اگر اس کے انویٹیشن کو آپ ایکسیپٹ کرتے ہو تو آپ گناہ میں انوالو ہو جاؤ گے، تو آپ منع کر دو کہ بھئی ہم آپ اس کے پروگرام میں شرکت نہیں کر سکتے، اور اس پر اگر رشتہ داری میں فرق آتا ہے تو اس سے آپ کو کوئی گناہ نہیں پڑے گا۔ دوسرا، جب کوئی حرام کام میں مبتلا ہو، حرام کا بزنس ہو، ہے نا، اور کسی حرام کام میں مبتلا ہو اور وہ آپ کو بلانا چاہ رہا ہے، دعوت دے رہا ہے، آپ کو انوائٹ کر رہا ہے، تو حرام کا کھانا اگر آپ کو پڑے گا تو ایسے بھی کام میں آپ شریک ہونے سے بچیں۔ تو اس موقع پر اگر مان لیجیے رشتہ داری میں تھوڑا بہت فرق آتا ہے تو انشاءاللہ کوئی فرق نہیں پڑے گا، بلکہ اللہ کے نزدیک آپ معجور ہوں گے، اللہ کے نزدیک آپ کو ثواب ملے گا، کیونکہ حدیث میں آتا ہے نا کہ رشتہ داری جوڑو تو اللہ کے لیے اور رشتہ داری ٹوٹے تو اللہ کے لیے، ہمارا ہر کام اللہ کے لیے ہونا چاہیے، بات سمجھ آ رہی ہے؟ محبت اللہ کے لیے، نفرت اللہ کے لیے، تو یہ جو رشتہ داری جوڑی جائے اللہ کے لیے جوڑی جائے، اور رشتہ داری میں کبھی فرق آئے تو بھی اللہ کے لیے آنا چاہیے، ہماری ذات کے لیے کچھ نہ ہو۔ مجھے امید ہے یہ علم کی باتیں آپ کو سمجھ آئی ہوں گی، اس کلپ کو شیئر کریں، دوسروں تک پہنچائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، جیسا کہ آپ نے پوری ویڈیو دیکھا ہوگا تو آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ ہم کس کس موقع پر رشتہ داری کو توڑ سکتے ہیں، لیکن آج حال ہمارا یہ ہے کہ جہاں رشتہ داری کو توڑنے والی جگہ ہوتی ہے ہم تو وہاں نہیں توڑتے ہیں،
اپنی انا کے لیے، اپنے تکبر کے لیے، اپنے غرور اور گھمنڈ کی وجہ سے ہم رشتہ داری کو توڑ دیتے ہیں چھوٹی چھوٹی باتوں پر، تو یہ صحیح نہیں ہے۔ تو ہم شریعت کے دائرے میں رہ کر کام کریں تاکہ ہمیں اس میں ثواب ملے، ہے نا، نہ کہ اپنی انانیت کی وجہ سے، اپنے تکبر کی وجہ سے ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پر رشتہ داری کو توڑ دیں اور ہمیں جو ہے بہت بڑے گناہ میں مبتلا ہونا پڑے، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ رشتہ داری کو توڑنے والا جہنم میں جائے گا۔ امید ہے آپ کو بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ تو آپ سے درخواست ہے کہ ویڈیو کو اپنے دوستوں احباب تک پہنچائیں، ویڈیو کو شیئر کریں۔ پھر ملیں گے اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ۔ اب اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔